فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزتدار رضادار تشریف فرما ہے۔ ایسی مخدومہ کی پوری نشانیاں میں پانچتن پاک دو جہان دے وارث بارہ دو جہان دے وارث میرے اللہ تے نیاز حسین چندہ دیو پانچتن پاک دی پوری دا میرے اللہ تے نیاز حسین بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نے کافی صاحبان تشریف فرما ہیں۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے، کوشش کریں بلند آواز کے ساتھ جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آل محمد کے ماننے والے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں اور پھول بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ بلا فصل کے ماننے والے عزادار آپ تشریف فرما ہیں۔ کوشش کریں با جماعت نماز عشق حسین کی خاطر جماعت میں شامل ہوں، پہلی صف میں شامل ہوں۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ آپ تھوڑا قریب آ جائیں بھائی، آپ کو بولنے لگو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ صلوات۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي اللبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيده البهي وكوكب الدري صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ جن احباب کے اذہان عالیہ میں جناب سیدہ کے احسانات جتنے محفوظ اور منور ہیں، کوشش کریں اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل محمد و آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزتدار بانیان کا پرخلوص صفی ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ علماء و ذاکرین کی حاضری مجھکیر کی نوکری کریم اللہ عبادت میں شمار فرما۔ کریم اللہ ذکر آل محمد کا صدقہ حاضرین محفل کے رزق جان مال عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں کریم اللہ ذکر پاک کے طفیل کریم اللہ جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث سے برحق کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے کوشش کریں ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ صلوات تلاوت فرمائیں۔
اجازت بات شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزت دار رضادار تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور، مرکز، قبلہ و کعبہ فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور عبادت بھی ہوتی رہے گی۔ بزرگ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، ان سے دعا لینی ہے، جوانوں کا ساتھ لینا ہے، منزل قریب ہو جائے گی۔ پوری ضمانت کے ساتھ ایک فقرہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے۔ ایمان کے کل درجے ہیں 10۔ بابا جی دعا فرمائیں گے سرکار، بس تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے، دعا چاہیے، میں جانے لگا ہوں۔ کتنے؟ 10، اور 10 کے 10 حضرت سلمان کے پاس۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے، لطف آ جائے گا۔ بابا جی دعا فرمائیں گے، 10 کے 10 بھائی حضرت سلمان کے پاس۔ 9ویں درجے پہ فائز ہیں جناب ابو ذر غفاری۔ اس بی بی کی عظمت کی بات کرنے لگا ہوں جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 9ویں درجے پہ فائز عامر بھائی جناب حضرت ابو ذر غفاری۔ بزرگوں، یہ دونوں صحابی ہیں اور آپس میں گفتگو کر کے کہتے ہیں کیا اگر نام درجے ذہن میں رہیں گے تو منزل قریب ہے۔ نام اور درجے ذہن میں رہنے چاہیے۔ 9ویں پہ جناب ابو ذر، 10ویں پہ جناب سلمان۔ جناب سلمان ابو ذر سے، ابو ذر توجہ، ابو ذر سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جاگنا خدا کے لیے۔ سدرۃ الصلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ۔ سیدزادے کے امیر، بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ یا علی۔ سدرۃ بابا جی آ گئے، بس میں سمیٹتا ہوں لیکن آپ کی توجہ رہے گی تو لطف آئے گا۔ جو بات شروع کی ہے اس کو مکمل کرنا ہے نا؟ تو سرکار پچھلے سردار، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ جناب سلمان نے۔ کس سے پوچھا؟ جناب ابو ذر سے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جتنے عزادار تشریف فرما ہیں، ماتمی زنجیر دہن تشریف فرما ہیں، سر اٹھانا خدا کے لیے۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سلمان، سدرۃ المنتہا اس مقام آخر کو کہتے ہیں جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی آگے نہ جا سکے۔ اگر آگے جائے تو پر جل جانے کا خطرہ ہو، آگے جائے تو پر جل جانے کا خطرہ ہو۔ جناب سلمان فرماتے ابو ذر تو ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہے، میں ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہوں۔ میرے نزدیک سدرۃ المنتہا وہ مقام آخر رہی۔ ابو ذر ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں سلمان پھر آپ کے نزدیک سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جناب سلمان فرماتے ابو ذر میرے نزدیک سدرۃ المنتہا چوکھٹ زہرا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو عظمت سیدہ پہ بولا ہے، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک سدرۃ المنتہا بطول کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ سیدہ ہے۔ وہ بھی جانتے تھے، جناب سلمان بھی بابا جی جانتے تھے، جناب ابو ذر غفاری بھی جانتے تھے کہ 14ویں صدی ہوگی، حسین کے ذاکر خطبہ واعظین مناظر یہی بات ممبروں سے کہیں گے کہ یہ سدرۃ المنتہا بطول کی چوکھٹ ہے۔ ماننے والے مان لیں گے، لیکن کچھ ویسے بھی ہوتے ہیں جو سوچ کے مریض ہوتے ہیں، وہ یہ سوال کر سکتے کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سدرۃ المنتہا بطول کی چوکھٹ ہے؟ کوئی دلیل اور کوئی ثبوت پیش کر۔ تو جناب سلمان فرماتے ابو ذر دلیل پوچھتا ہے پھر لوہے دل پہ نقش کر اور بچوں کو لوری کے طور پہ سنانا۔ جناب سلمان فرماتے ابو ذر یاد رکھ جو تیرے نزدیک سدرۃ المنتہا ہے وہاں پہ فقط جبرائیل رکتا ہے، جو میرے نزدیک ہے اس چوکھٹ پہ خود محمد رکتا ہے۔ اللہ اکبر، جو سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے۔ جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ یا علی مشکل کشا ہے۔ یہاں پہ ہے نا تو جو سرکار خود مصطفیٰ رکتا ہے۔ کون ہے جناب سیدہ؟ بابا جی ایک ملنگ فقیر درویش سے، بسم اللہ۔ اس کی ڈبلنگ بھائی ختم کریں، بیس دیجئے، بسم اللہ۔ یا علی مشکل کشا ہے نا تو جو سرکار کون ہے جناب سیدہ؟ بابا جی ایک ملنگ فقیر سے کسی نے سوال کیا کہ عظمت سیدہ کیا ہے، مقام بطول کیا ہے؟ آئے ہائے دعا لینے لگا بابا جی مقام سیدہ کیا ہے؟ تو جو فقیر نے جواب دیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ فقیر نے کہا جب کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے مقام سیدہ کیا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے، لیکن جو نہیں پہنچا اسے بھی افتخار، حسینی تنہا نہیں چھوڑنے لگا۔ کون ہے بطول؟ کتنی عظمت کی مالکہ ہے بی بی۔ تسبیح پڑھی جاتی ہے ہر نماز میں بابا جی، تسبیح
اور تسبیح منسوب ہے جناب سیدہ سے۔ ایک شاعر نے 2 سطریں لکھی ہیں، فقط 2 سطریں اسی تسبیح پر۔ وہ کہتے ہیں تسبیح توجہ بابا جی، تسبیح فاطمہ کی صورت میں آج بھی جاگنا۔ تسبیح بھائی جان تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، کیا ہے؟ جناب سیدہ کی۔ تو اس نے 2 سطریں لکھی ہیں، آواز تھوڑی سی کھولیے گا۔ وہ کہتے ہیں تسبیح فاطمہ کی صورت میں آج بھی اللہ کی نماز میں حصہ بطول کا۔ اللہ اکبر، جو پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو۔ ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ تسبیح فاطمہ کی صورت میں آج بھی اللہ کی نماز میں ہے حصہ بطول کا۔ عامر بھائی تسبیح پڑھی جاتی ہے جناب سیدہ کی، تو میں فکرہ پڑھنے لگا، مجھے خبر نہیں کون کہاں تک پرواز کرے۔ تو افتخار حسینی عظمت سیدہ پہ یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جس کی تسبیح کے دانے گنہگار سے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کی تسبیح کے دانے گنہگار سے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ کمالیہ والوں، مامو کانجن والوں، میں فکرہ بدل کے عظمت سیدہ کا پڑھنے لگا ہوں، مجھے خبر نہیں کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جس کے سینے میں دل اور دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے، رزق نجف سے ساس کربلا سے لیتے وہ بندہ سر اٹھائے۔ کتنی عظمت کی مالکہ ہے یہ بی بی، کتنی طیبہ طاہرہ مطہرہ ہے محمد مصطفیٰ کی جگر گوشہ بطول، کہ جس کی تسبیح کے دانے گنہگار سے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اور ماں سوائے تبلیغ دین کے جس عزت دار بی بی کو اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہو، ہاتھ اونچے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسے بطول کہتے ہیں۔ اسی مقام سیدہ پہ توجہ بابا جی، توحید قسم کھا رہی ہے۔ ہائے ہائے، کون؟ ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو بزرگوں، کس کی قسم کھاتے ہیں؟ سارے بولیں، رب کی قسم، پالنے والے کی قسم، رازق رزاق مرزوق کی قسم۔ اب قسم بھائی جان وہ کھا رہا ہے بابا جی جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے۔ جاگنا خدا کے لیے شکیل بھائی ہے نا توجہ، قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پوری خدائی کھاتی ہے، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے قرآن، آیت ہے روایت نہیں جسے جھٹلا دیا جائے، ہے نا توجہ سرکار۔ وہ قسم کھا کے کہہ رہا، فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بزرگوں ترجمہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے۔ جو بندہ عظمت سیدہ سن اور سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے افتخار حسینی قرآن پڑھنے لگا ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم۔ جاگنا خدا کے لیے، جاگنا خدا کے لیے، جو بندہ قرآن سن اور سمجھ سکتا ہے، فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی تاریکی کی قسم۔ اللہ نے بابا جی 2 قسمیں کھائیں، پھر ایک بات کی سرکار، 2 قسمیں پھر ایک بات کی۔ قسم کھا کے کہہ رہے، کیا کہا؟ فرمایا کہ ماں وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے۔ میرے حبیب ماں ودعاک، میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں، ماں ودعاک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ بابا مقدس شاہ جی آیت کب کیوں کس وقت نازل ہوئی؟ پہلی وہی اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ پہ بابا جی نازل کی کون سی؟ اقرا، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے۔ پورے 6 مہینے تک اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ پہ توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے۔ پورے 6 مہینے تک اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ پہ کوئی دوسری آیت صورت نازل وہی نازل نہ کی، تو کفار مکہ نے کمالیہ والوں سرکار محمد مصطفیٰ کو یہ تانا دینا شروع کر دیا، اے محمد تیرا رب تجھے بھول چکا ہے، اے محمد تیرا رب تجھے چھوڑ چکا ہے۔ جس چہرے کی عاشق کا نام خدا ہے وہ چہرہ سرکار مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ ہلکا سا وہ چہرہ مرجھایا اپنے اللہ سے، اپنے حبیب کا اس چہرے کا مرجھانا بالکل بھی برداشت نہ ہوا۔ توجہ بھائی میرے طرف رہنی چاہیے، میرے طرف دیکھنا۔ اللہ
سے اپنے حبیب کے چہرے کا مرجھانا بالکل بھی برداشت نہ ہوا. کفار مکہ کے لیے تماشا بنا کے اللہ نے قرآن میں آیات بھیجی اور قسم کھا کے کہا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا. اگلی آیت میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور میرے حبیب آپ کا جو انجام ہے وہ آپ کی ابتدا سے بھی بہتر ہوگا. پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے ہزاروں کا باوجود اجتماع ہو اٹھ کے بولے جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. میں قرآن آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قسم کھا کے کرے میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے. یعنی اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی لیکن 6666 قرآن کی آیات میں بابا جی کسی آیت میں اللہ نے نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے محمد کو رسالت عطا کی لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے محمد کو طہارت عطا کی لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد مصطفیٰ سے کہا اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا. لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی حجت کو خلق کیا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد مصطفیٰ کے سر پہ تاج شفاعت رکھا لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. آسمان کا سائبان محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. زمین کا فرش محمد کے قدموں کے صدقے سے بنایا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. زمین کا ذرہ ذرہ محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. سوال تو بنتا ہے مسعود کے والوں کہ آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ والا صوفہ یوتی کا رب کا فترزا ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. مجھے 5 کی قسم 12 کی قسم 14 کی قسم ان کے خالق اکبر کی قسم میں جھوٹ بولوں یہیں پہ گونگا ہو کے مر جاؤں مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو 14 کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤں. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے. اللہ اکبر. جو عظمت سیدہ پہ ہاتھ بلند ہو گئے ہیں کائنات کی مالکن ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. ہاتھ اونچے حیدری. آپ جیے صدا سلامت رہے. یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. جیسے ہی سیدہ عطا کی ہے نا توجہ سرکار جانے لگے ہیں سیدہ عطا کی محمد راضی ہوئے بابا جی بطول کی وجہ سے. ایک بہت بڑا عمل ہے وہ لیں اور یا علی مدد. میں جانے لگا ہوں ہے نا توجہ سرکار. اور اپنی طرف سے نہیں 7ویں سرکار کی حدیث ہے. آؤ جی آؤ جی کس کے بابا جی 7ویں سرکار کی حدیث اور ہے بھی اصول کافی میں. 7ویں سرکار نے فرمایا من احیا لیلۃ القدر. بہت بڑا عمل بابا جی گل کر لو تسی. من احیا لیلۃ القدر بابا جی دعا فرمائیں گے. 7ویں سرکار نے فرمایا من احیا لیلۃ القدر کہ جس نے لیلۃ القدر کو جاگ کے گزارا ہے نا توجہ سرکار اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جاگنا ہے بزرگوں فقط ایک رات. ثواب کیا ہے زندگی کے سارے گناہ معاف. جاگنا خدا کے لیے بہت بڑا عمل میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے. زندگی کے سارے گناہ معاف. سوالی نے پوچھا مولا کوئی گناہوں کی حد بھی ہے مالک کوئی گناہوں کی تعداد بھی ہے آخر کس حد تک گناہ ہوں جو اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. معصوم ابن معصوم نے امام ابن امام نے کریم ابن کریم نے سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا کہ عدد نجوم آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوں
زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے. پچھلا سردار بھی ہاتھ اٹھاتے رہے, پتہ چلے کہ کاروان ولا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک بیٹھے ہیں. کہ عدد نجوم آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہو, اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہو, اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. سورج کی شعاؤں کے برابر بھی گناہ ہو, اللہ معاف کر دیتا ہے. ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو, اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. سوالی رو کے کہنے لگا, مولا مجھے تو آج تک پتہ نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے, لیلۃ القدر کا ثواب اتنا زیادہ ہے. میں نے زندگی کی کوئی رات لیلۃ القدر والی مالک جاگ کے نہیں گزاری, ساری راتیں میں نے سو کے علمی میں گزار دی ہے. اللہ جانے پھر میری زندگی میں یہ لیلۃ القدر آئے یا نہ آئے, میں اس کا ثواب حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں, مجھے عزت باوجی سادات کی قسم ہے. معصوم ابن معصوم نے فرمایا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پہلا بڑا عمل بتانے لگا ہو, فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کر کیا؟ علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے, زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں باوجی جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہنے لگا مولا اتنا آسان, فرمایا یہ بھی نہ کر سکے. علی کے بھوکے شیعہ کو دوسرا عمل, علی کے بھوکے شیعہ کو ایک لقمہ کھانا کھلا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہنے لگا مولا اتنا آسان, فرمایا یہ بھی نہ کر سکے. علی کا شیعہ بیمار ہو جائے, اس کو پوچھنے کے لیے چلا جا, پوچھ کے آ کے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سو جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہنے لگا مولا اتنا آسان, فرمایا یہ بھی نہ کر سکے. علی کا شیعہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے, اس کے جنازے میں شریک ہو, 2 قدم کاندھا دے, واپس آ کے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سو جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہنے لگا مولا اتنا آسان, فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر لقب ہے میری دادی زہرا کا, تو بطول کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جایا کر, اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہاتھ ہے تو بلند ہو. حیدر حیدر حیدر, آپ جی ہیں صدا سلامت رہے. ملکے والو حیدری, مالک عبادت قبول فرما. حسین کی اس بیٹی کی غربت کے 2 فکرے بابا جی, جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی. اجرکم اللہ, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ہائے کر کرونے والو, آج تک علماء بابا جی فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی. کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر بابا جی کتنا پیارا تھا حسین کو, تو حسین اپنے تہجد کا نماز کا مصلی بزرگوں اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا. 2 رکعت اللہ کی نماز, کئی بوسے علی اکبر کے. اجرکم اللہ, بابا جی جرت ہی نہیں ہے کہ مکمل اکبر کی شہادت پڑھوں, کیونکہ اس عقیدے سے یہاں پہ کھڑا ہوں, اکبر کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے, شہزادے کی شہادت وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. عزاداران امام مظلوم کربلا, کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو, تو کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی, مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی. جس بندے نے اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا ہے, میں ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں. عزادار و شمر کو بڑا غصہ آیا, اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو باوجہ اٹھایا, ایک صندوق میں بند کر دیا. عزادار صبح ہوئی, ساروں کے سر تھے باوجہ, مگر حسین کا سر نہیں تھا. شمر سجاد کی پوشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے, سجاد مجھے بتا
تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ ماتم کر کے اگلا فکر سننا، پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ عزادارو صبح ہوئی صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے کہہ رہے ہیں اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے نہیں پالے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے۔ جو شہزادے کی جوانی پہ ہائے کر کے بلند ہو رہی ہے، ماں حسین کی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایسے اکبر کی جوانی پہ ہائے کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، جس کی سارے امیدیں ختم ہو جاتی ہے، جسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ میں نے علامہ صاحب پہلے کہا ہے بابا جی کہ میری یہ جرات نہیں میں مکمل اکبر کی شہادت پڑھوں، کیونکہ علامہ مہدی بحر العلوم وہ عالم بابا جی دین گزرے ہیں جنہوں نے پورے 25 اشر قبر حسین پہ پڑھے۔ بابا جی سید تشریف فرما ہے ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے، کوئی کہتا ہمیں اکبر سنا تو علامہ مہدی کہتا میں مر جاؤں گا۔ رونے والا ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے اشر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائب پڑھنے کے لئے بابا جی کھڑا ہوا، ایک زائر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا۔ اور رونے والوں واسطہ بہت بڑا تھا، انکار کر نہ سکا۔ بابا جی جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی، خدام دوڑ کے آیا، آکے کہتے شیخ مہدی ممبر چھوڑ، ممبر چھوڑ۔ کہتے کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے، وہ حسین کی قبر تڑپ رہی ہے، وہ حسین کی قبر سے تازہ خون نکل رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا پرسہ قبول فرمائے۔ بس آخری روایت ممبر بابا جی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ سید زادہ تشریف فرما ہے، زیادہ انتظار کروانا نہیں، بابا جی میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں۔ ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ماتم کریں؟ بابا جی ہم تو پھر بھی شیعہ یا سنی تشریف فرما ہے۔ عزادارو ایک عیسائی عورت تھی بابا جی جس نے بازار شام میں نوک کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، کس کے سر کو دیکھا؟ حسین کے سر کو دیکھا، اکبر کے سر کو دیکھا، عباس کے سر کو دیکھا، سارے سروں کو دیکھ کے کہتے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ یہ حرامی کہتے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، تیرا کوئی پتھر کا دل نہیں ہے، ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا۔ حسین کا سر دیکھ کے کہتے اس کا قصور کیا تھا؟ یہ حرامی کہتے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ماتم کر کے کہتے لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھنا ذرا حسین کا سر، اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا ہو، جو بے اولاد و جھولی پھیلانا۔ عزادارو آگے بڑی علی اصغر کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو بابا جی دیکھ کے کہتے مولا ماتمی عطا فرمائے۔ علی اصغر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس بچے کا قصور کیا تھا؟ یہ حرامی کہتا یہ بیعت نہیں کرتا تھا۔ ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھنا علی اصغر کے سر کو، یہ تو اتنا معصوم ہے، یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا۔ کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا؟ جو جوان ہو تم پہ واجب ہے علی اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا۔ عزادارو آگے بڑی علی اکبر کے سر کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے جوان ذرا سر نیچے کر۔ عزادارو اکبر کا سر نو کے نیزوں سے نیچے آیا، عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا، علی اکبر کے چہرے سے خون کو صاف کیا، یا ایک بین کیا یا زمین میں زلزلہ آ گیا۔ رو کے کہتی ایوہ البدر تمام، اور 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ یا ساتھ کڑی اکبر کی ماں کی چیخ نکلی، آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں ہے، تجھے رونے کی اجازت ہے، آ میری طبیعت دیکھ، اور میں اکبر کی ماں لیلا اور اکبر کو روتی ہوں، شمر سجاد کی پوشت پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ